چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ کیا ہے تھوڑا سا وہ اب جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں، جو مالکانہ حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی فیبرری کے بعد ہمارا حکومت واپس آئے گا اور وہ انیشیٹو بھی ہم مکمل کریں گے۔ اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے، چاہے ہمارا سکھر کا NICVD ہو، SIUT ہو، اب جو بھی تعلیمی یا صحت کے ادارے ہم نے ادھر کھڑے کیے ہیں، سوشل سیکٹر کے منصوبے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، نہ صرف گوٹکی میں مگر سندھ میں ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیے ہیں، اور اسی انیشیٹو سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا۔ ہمارا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے 10 نکات سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو، تیاری ہو کہ ڈے 1 سے ہم آغاز کریں، شروع کریں، اور اس میں کافی سمپل ہمارا ایمز ہے۔ سب سے پہلے ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ہمارا گول ہے کہ 5 سال کے بعد ریئل انکم میں ہر پاکستانی یہ محسوس ہو کہ ان کا تنخواہ ڈبل ہو چکا ہے۔ دوسرا جو ہمارا خواہش ہے کہ ہم بجلی کے یا کم قیمت پہ، اور جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا کیٹیگری میں آ جائیں گے ان کے لیے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے۔ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بنائیں گے جس سے ہم سولر سے، ونڈ سے بجلی پیدا کریں گے، اور وہاں کے رہنے والوں کو، مقامی لوگوں کو، نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں۔ ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے۔ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے سولر انرجی کے تھرو ہم سولر کا جو پینلز ہے ان کو دیں گے تاکہ 200 یونٹ 300 یونٹ تک ان کا مفت بجلی ہو سولر پینلنگ کے تھرو۔ اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسلٹی ہے جس سے ہم نے $20 ملین کاربن کریڈٹ صرف مینگرووز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے $20 ملین سندھ کے لیے کمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹو ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے، اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق، اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ صحت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں، جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں، عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے کھڑے کیے ہیں جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں اور سندھ کے وہ اضلاع جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں، وہاں ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جس سے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے، وہ تو صرف سیلاب متاثرین کے لیے۔ ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اسی ماڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہم ویسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں، اور ہم وہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، انشاءاللہ تعالی ہمارا
इरादा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ हमने इजाफा लेकर आना है लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हकीकी मानों में उस पर हम अमल दरामद करना चाहते हैं। किसानों के लिए, अपने हारी के लिए हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली उनको फ़ायदा पहुंचाएं। हमने खुद महसूस हुआ कि सैलाब के दिनों में जब हमने छोटे किसान को, हारी को मदद पहुंचाना था तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना था कि हम डायरेक्टली उनको, अगर हमने बीज खरीद के देना है या कोई भी फैसिलिटी देना है टारगेटेड, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। हमने तो फिर ज़मींदारों को पैसा दे के आगे उनको पहुंचाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि हम अपने छोटे किसान को, अपने हारी को पूरी तरीके से रजिस्टर करवाएं, सबके लिए हारी कार्ड हम इनको दे, ताकि जो भी हमारे सब्सिडीज है, जो भी हमारा फैसिलिटीज हम पहुंचाना चाहते हैं, हम डायरेक्टली अपने हारी की जेब में वो पैसा दिलवाए। इसके थ्रू फिर इंशाल्लाह ताला, चाहे वो सीड का सब्सिडी हो, चाहे, मैं तो चाहता हूं कि हम एक क्रॉप इंश्योरेंस इसलिए की वजह मदद पहुंचाएंगे। मजदूर कार्ड पे भी हमने यहाँ पे पायलट है। बराह रास्त आपको दिखा रहे थे कि सखर इंडिया में में बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 10 वर्ष का मंशूर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाख्तियार बना रही है। आपको बताते चलें कि सखर में बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 10 इलाकाई मंशूर दिए। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाख्तियार बना रही है। लेके जाएंगे अपने नौजवानों के लिए। हम अपना यूथ सेंटर्स कायम करना चाहते हैं। जब वो बेरोजगार है, पहले साल हम उनको 1 साल के लिए माली मदद भी पहुंचाना चाह रहे हैं। और आखिर जो हमारा भूख मुटाव का प्रोग्राम है, जो मेरा पहला मंशूर में भी 2018 का इलेक्शन के मंशूर में मौजूद था, मगर हमें वो मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला हमें मौका देगा तो 10th पॉइंट ये है कि हम भूख मिटाव प्रोग्राम को अमल दरामद हकीकी शक्ल में अल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नजरिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम हमारे साथ देते हैं तो हम ये तमाम वादे पे अमल दरामद करके बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला करके करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज इस मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कंडक्ट करेगा। जान से सवाल करेंगे सर। और कागजात नामजदगी छीन के भागे जा रहे हैं, तो सर थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा। आई थिंक नून लीग के लोग हैं, पीपल पार्टी के लोग हैं, या तहरीक इंसाफ के लोग कागजात नामजदगी छीन के भाग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कागजात नाम्स जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लखनऊ में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। यही मेरा मंशूर, बिल्कुल मेरा मंशूर है। मेरा मंशूर के 2 हिस्से होंगे। एक हमारा शॉर्ट जो 10 वादे हैं, और दूसरा हमारा पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, जो इंतखामी मंशूर है। वो दोनों अवाम के सामने, एक तो मैंने एक किस्म के पेश किया है, दूसरा भी हम आपके सामने
رکھیں گے. ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں, ہم ان باتیں پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیے تھے 18ویں ترمیم سے لے کے, میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے, جو اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جدوجہد تھی اس پہ انہوں نے عمل درآمد کی. میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے, وہ غریب دوست ہے. اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرسٹ گروپس ہے, وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیں گے. آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا. لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربوں روپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے, مزدوروں پہ خرچ کرنے کے لیے, کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لیے. میں نے جو 17 منسٹریز کی بات کی تھی, دیٹ از ون آف 3 or 4 ایونیوز جس سے انشاءاللہ تعالی میں ریسورس ایلوکیشن کے لیے جو ہم نے جگہ بنایا ہے. ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی. 17 منسٹریز جو ہے وہ وفاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہی ہیں, جبکہ 18ویں ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک ڈیولوشن ہونا تھا. 2015 میں صرف اور صرف ہیلتھ سیکٹر کا ڈیولوشن ہوا ہے, اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NIPD کی کوشش کی. میں تمام جو 17 منسٹریز ہے کو بند کر دوں گا. 300 ارب سالانہ ان 17 منسٹری وفاقی منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں, بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان تمام منسٹریز کو ڈیوالو کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا جو سبسڈیز اس ملک کو دیتے ہیں, انرجی کمپنیز کو دیتے ہیں, فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. آپ کو معلوم کتنا سبسڈی سالانہ آپ دیتے ہو, آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں 1500 ارب روپیز ایوری ایئر. اگر اشرافیہ کے بجائے, فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسان کو جائے, ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے, غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے, تو میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے, وہاں کاربن کریڈٹس کو ہم نے مینگروز کی سلسلے میں کامیاب کروایا. لاس ڈیٹ فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی. فارن منسٹری جب میرے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جدوجہد کروایا, اور ایک کلائمیٹ کے حوالے سے, موسمی تبدیلی کے حوالے سے بیرون ملک سے میں پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ وہ موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم نے اپنے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, اریگیشن کا نظام نیا کھڑا کرنا ہے, چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں, ہمارا ایگریکلچر کو شاک ریزسٹنٹ بنانا ہے, چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ ڈراٹ ہو. یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے, میرے پاس آگے جا کے روڈ میپ کا پلان ہے. ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے, انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے. کا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے تعزیت بھی کیا تھا, اور انفارچونیٹلی ابھی تک انصاف یا جو مطالبات ہے خاندان کے آپ کے اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترے ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارا انٹرم گورنمنٹ سے, ہوم منسٹر صاحب سے, IG صاحب سے, کہ وہ اس کیس میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے, خاص طور کے سندھ کے لیے, ہمارا میڈیا کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کیس ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو, اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں. اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا, چیف منسٹر, ہمارا انٹرم چیف منسٹر پہ, کہ وہ ضرور اس ایشو پہ پرسنل دلچسپی لے گا اور اپنا ٹیم سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس کیس میں انصاف چاہیے.
نہیں میں میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ ماضی میں آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ آپ 2 سال جیل میں رہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو غیر کیا گیا، کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک تخت لاہور کی بات ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے. لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جواب نے، اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں، جو ان کے مزدور ہے، جو ان کے اقلیت ہے، جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت، ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی. ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائے گی. جہاں تک 2 جماعتوں کی بات ہے، یہ بالکل میں 2 جماعتوں کا حصہ نہیں ہوں. میں صرف اور صرف 3 پیس جب سے 19 سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ جب سے میں چیئرمین بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین رہا ہوں. میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ممبر نہیں رہا. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور 3 پیس کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں. میرا پورا آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ میرا اسکروٹنی جیسے لڑکانہ اور کمبر شداد کو سے کلیئر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی لاہور سے بھی کلیئر ہو جائے گا. جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے، میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں. ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مذمت پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، مگر کیا شاہ صاحب نے، کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا، جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے، یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ موروں سے سیاست کرتی ہے، باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے. اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا، یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں. تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو obviously ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جب تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت
جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے، لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں۔ اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی دیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے۔ کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاہ صاحب تو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے، میں نہیں خیال کہ دیکھو انٹرم گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا، جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے، وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں، اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں۔ مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے، خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا۔ دیکھو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو، فوراً ہو، اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں، ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز، مگر جو میرا کام تھا، چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو، چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا، اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے، ان تمام منصوبے کو وہ ٹلے ہوئے ہیں، نقصان تو عوام کا ہوا ہے۔ تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں، جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے۔ اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے، آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا، تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا، اس الیکشن میں اتحاد بنے گا، آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا، ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے، اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد، ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں۔ جہاں تک سیاسی کارکن ہیں، خاص طور پہ اس ماحول میں، اس دور میں، ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے، سخت اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت
करते हैं और हम चाहते हैं कि जहां भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सक्खर हो, लाहौर हो या दियाई खान हो, तमाम लोग जो उस इलाके में रहते हैं वो हमारे साथ मिलकर जदोजहद करे। माजी में वो जिस सियासी जमात से ताल्लुक रखें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ख्याल रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जदोजहद करे जमहूरियत के लिए, मईशत के लिए, दहशतगर्दी के मुकाबले करने के लिए। एक ही जमात है जो मैं समझता हूँ सब सियासी जमातों कारकुन को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं। ये रेकन्सिलिएशन का सियासत तो हम करते हैं, लेकिन इनके लीडर्स के साथ साथ जो सियासी कारकुन हैं, जो लड़ते हैं, जो ज़मीन पे होते हैं, उनके अपने इश्यूज भी होते हैं। तो बिल्कुल अगर नासिर शाह साहब या फैसल कुंडी साहब या कोई और उन सियासी कारकुन से इंगेज करना चाहते हैं तो मैं उनको नहीं रोकूंगा। शीरा साहब, ये लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू, आपका सवाल तो बहुत ज़रूरी था। एक तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की किस्मत में सिर्फ मेट्रो और ये कमीशन बनाने के लिए मोटरवेज का चक्कर नहीं है, हम और कुछ काम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध में करके दिखाया। अगर कोई आपको पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले आपको बताता कि इसी सखर में आपको दिल का मुफ्त इलाज होता, इसके साथ साथ इधर खैरपुर में, गंबट में जिस चीज़ का आपको चाहें आपको मुफ्त इलाज होता, तो कोई मानने वाली बात तो नहीं था, लेकिन हमने करके दिखाया। जैसे जब खान साहब ने 50 लाख घर की बात की या 2 करोड़ नौकरियां की बात की, तो उन्होंने आपसे कोई उसका फाइनेंसिंग का प्लान या उसका मैं कहाँ से रिसोर्सेज लेकर आऊँगा वो तो उसने शेयर नहीं की। और यही मीडिया चैनल्स ने कहा वाह वाह, खान साहब तो 50 लाख घर बना रहे हैं, इतने करोड़ जॉब्स दे रहे हो। जब नहीं दे रहे थे वो बूझ भी नहीं रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करके दिखाऊंगा। ये तमाम मंसूबे किसी न किसी शक्ल में हमने कुछ न कुछ काम इधर सिंध में शुरू किया है to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500 billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts कि ये एक joint mission है। कोई एक मुल्क मौसमी तब्दीली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, खासतौर पे वो मुल्क जिसने 1% से कम हमारा कंट्रीब्यूशन है इस मौसमी तब्दीली में, और सबसे ज्यादा नुकसान भी हम भुगत रहे हैं। तो मैं पुरुमीद हूं कि चाहे वो हमारा अपने वसाइल हो या दुनिया के साथ मिलकर काम करना पड़े, ये तमाम जो 10 पॉइंट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये मेरा कोशिश होगा कि इन पे मैं अमल दरामद करूं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम बराह रास्त आपको दिखा रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी सक्खर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सबसे पहले पीटीआई को अपनी माजी की गलतियों को मानते हुए माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि लाहौर वालों के पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी आज भी काबिल मजम्मत है।